السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 17 حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیکاٹ اور محاصرے کے باقی حالات اس قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کب ہوئی اور اس میں کتنے لوگ شریک تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصار کب تک جاری رہا اور کس سال ختم ہوا؟ اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال کیوں کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کب ہوئی؟ ان دونوں کی وفات میں کتنے دنوں کا فرق تھا؟ کافروں کی تکلیفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح دلداری کی گئی اور کیا کیا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے؟ یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ یہ واقعہ نبوت سے 7ویں سال پیش آیا۔ یہی سال بائیکاٹ کے شروع کا ہے۔ اس ہجرت کو ہجرت حبشہ ثانیہ کہتے ہیں اور اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شریک تھیں، اور ان کے علاوہ یمن کے کچھ آدمی یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم کے آدمی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ حصار 3 برس تک برابر رہا اور نبوت کے 10ویں سال اس کا خاتمہ ہوا جب عمر شریف 50 سال تھی۔ اس بائیکاٹ اور حصار کا خاتمہ اس طرح سے ہوا۔ کفار قریش نے جب دیکھا کہ ان کی انتہائی سختی بے اثر رہی، اسلام کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکے، خدا کی آواز کو روک نہ سکے، مسلمانوں کی مظلومیت عام طور سے ظاہر ہونے لگی اور خطرہ ہوا کہ عام عرب والوں کے دل میں ہماری طرف سے اگر نفرت بیٹھ گئی تو اسلام کی ترقی ہوگی، ہماری عزت اور عظمت جاتی رہے گی، تو خود قریش ہی کے کچھ کافروں نے اس بائیکاٹ کی مخالفت میں آواز اٹھانی شروع کر دی۔ اتفاق سے اس عرصہ میں اس عہد نامے کے حرفوں کو بھی دیمک نے کھا لیا تھا جو بائیکاٹ کرنے کے وقت لکھا گیا تھا۔ بالآخر نبوت سے 10ویں سال اس ناجائز قید حبشہ بیجا کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ اس سال کو غم کا سال اس لیے قرار دیا کہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد اور جان نثار عمر بر کی ساتھی غم خوار زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس ہی عرصہ میں ہو گئی، جنہوں نے اپنے تمام راحت اور چین اور تمام ثروت اور دولت اسلام پر قربان کر دی تھی، اور ہر مصیبت میں نہایت غم خواری اور درد مندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اگرچہ کافر ہی مرے مگر اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ بائیکاٹ کے زمانے میں 3 برس برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور چونکہ کفار ان کا خیال کرتے تھے اسی وجہ سے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے بندوستانے میں آزادی سے کام نہیں لیتے تھے، کسی درجہ لحاظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے 3 دن پہلے ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 دن بعد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات رمضان شریف میں ہوئی اور وہ مقام ہجوم میں دفن ہوئی، اور یہ واقعہ رہائی سے کچھ عرصہ بعد ہوا۔ کافروں کی تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دلداری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کی بارش کر دی۔ یہی زمانہ ہے جس میں معراج کی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی گئی۔ یہ دولت ہے کہ کائنات عالم میں نہ کسی کو اس وقت تک عنایت کی گئی تھی اور نہ آئندہ کی جائے گی۔ معراج ہی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام بنایا گیا، اور جسمانی طور پر جسد اطہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ان مقامات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ روحانی طور پر بھی اس درجہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف سے پہلے دنیا محض سنا کرتی تھی کہ دوزخ اور جنت ہے اور آخرت کے معاملات برحق ہیں۔ کسی نے نہ دوزخ کو دیکھا تھا نہ جنت کو، نہ آخرت کے عذاب یا ثواب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ اور جنت کی سیر کرا کے اور آخرت کے عذاب اور ثواب کا نظارہ دکھا کر ایک چشم دید شاہد دنیا کو عطا کیا گیا۔ اسی سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نام لیواؤں پر اللہ کا اسلام نازل ہوا اور 5 وقت کی نمازیں عنایت فرمائی گئی جو مومن کے لیے معراج قرار دی گئی، اور بتایا گیا کہ اس مختصر سی عبادت میں بندہ احکم الحاکمین سے خطاب کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی قسط نمبر 17 کا پہلا پارٹ۔ اس کا انشاءاللہ دوسرا پارٹ کل کی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔